وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے شراب اور فقہ حنفی۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں شراب اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھیں گے کہ فقہ حنفی نے شراب کے حوالے سے کیا کہا۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ شراب حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے متعلق پوچھتے ہیں، تو فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ شراب اور جوئے کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ پہلا مقام ہے، اور یہ مقام کہاں پر ہے؟ پارہ 2 سورہ البقرہ کے اندر یہ آیات بینات موجود ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے وہ نفع سے بہت بڑا ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ پارہ 2 البقرہ کی آیت کتنی ہے بھائی؟ آیت ہے، میرے پاس بہت باریک قرآن مجید ہے، محسوس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کون سی آیت نمبر ہے۔ بہرحال اسی طرح سورۃ النساء پارہ 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ سورہ المائدہ پارہ 7 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ المائدہ کی اس آیت میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام بنا دیا، شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طرح شراب کے حرام ہونے کے حوالے سے حدیث کے اندر بھی موجود ہے، مثلا صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے شراب کے متعلق فرمایا یہ دوا نہیں ہے، یہ تو دا ہے، دوا نہیں دا ہے، مطلب یہ بیماری ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شراب کے متعلق فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر، شراب سے بچ جاؤ، دور ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ، فإنها ام الخبائث، یہ خبائثات کی ماں ہے، یہ خبیث چیزوں کی اماں ہے، مطلب خرابیوں، بیماریوں اور شرارتوں کی جڑ ہے۔ سنن نسائی اور اسی طرح السنن الکبریٰ للبیہقی۔ قرآن حدیث کی روشنی میں بھی اور اجماع امت میں بھی شراب ہر طریقے سے، ہر زاویے سے حرام ہے۔ اور فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ فقہ حنفی ہدایہ نے اس کے تعلق سے کہا گندم، جو، شہد اور مکئی سے جو شراب بنائی جائے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے۔ اب بتائیے، ایسی شراب پینے والوں کو امام صاحب کے نزدیک حد نہیں لگے گی اگرچہ نشہ بھی ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہدایہ فقہ حنفی کی کتاب بتا رہی ہے کہ گندم، جو، شہد اور مکئی سے جو شراب تیار کی جائے ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حلال ہے، اور ایسی شراب پینے والے کو حد نہیں لگے گی۔ تو قرآن و حدیث نے کیا کہا تھا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ قرآن نے کیا بتایا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ قرآن نے کیا بتایا؟ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کیا قرآن نے یہ اجازت دی یا حدیث نے کہ جناب آپ کے لیے انگور کی شراب تو حرام ہے، فلاں فلاں شراب تو حرام ہے، لیکن گندم، جو، شہد اور مکئی کی شراب حلال ہو؟ یہ قرآن نے نہیں کہا، یہ فقہ حنفی نے کہا ہے۔ اور اسی طرح ابو حنیفہ سے سنا گیا، شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ شراب کی جس بھی قسم کے بارے میں پوچھا گیا جواب یہ تھا کہ حلال ہے، حتیٰ کہ ان سے نشہ آور کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ حلال ہے۔ تاریخ بغداد للخطیب بغدادی۔ اور اسی طرح دیگر ایک اور مقام پر ایک لکھنے والا، کہنے والا لکھتا ہے اور کہتا ہے انگور کی شراب کے علاوہ
انگور کی شراب کے علاوہ دوسری نشہ آور اشیاء کو اتنا کم پینا جس سے نشہ نہ ہو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قوت حاصل کرنے کے لیے جائز ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے تقی عثمانی۔ کون ہے؟ دیوبندی ہے، حنفی ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ تقلید کی شرعی حیثیت میں، کہ انگور کی شراب کے علاوہ، وہ گندم ہے، وہ جو ہے وغیرہ، انگور کی شراب کے علاوہ دوسری شراب کو تھوڑی مقدار پہ پینا کہ نشہ نہ ہو تو ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، تقی عثمانی تقلید کی شرعی حیثیت۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور زیادہ مقدار بھی حرام۔ ایک گھونٹ پینا شراب کا یہ بھی حرام ہے، اور شراب کا گلاس پینا، شراب کی پوری بوتل چڑھا دینا، یہ بھی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہاں پر موجود ہے؟ سنن ابی داود کے اندر 3681 پر، سنن ترمذی میں 1865 پر 65 پر موجود ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ انگلی لگا کر منہ میں لینا یہ بھی حرام، گھونٹ پینا بھی حرام، پورا گلاس پی جانا یہ بھی حرام، پوری بوتل چڑھا دینا یہ بھی حرام ہے۔ تو فاروق رضوی کا یہ کلپ میں یہ دکھانا کہ خادم الحرمین بقول اس کے شراب کے جام ٹکرا رہے ہیں۔ کل جواب میں نے بتایا نا کہ فاروق رضوی کو کہاں معلوم ہوا کہ جناب یہ پیپسی اور کوک یا کسی اور مشروب کی بجائے شراب ہے۔ نمبر ایک، اگر بقول فاروق رضوی بریلوی انڈین یہ شراب بھی تھی تو فقہ حنفی تو خود جناب گندم، جو اور اس قسم کی شراب کو حرام بتانے کی بجائے حلال بتا رہی ہے۔ تو اگر وہ شراب ہی تھی تو جناب فاروق رضوی اور مقلدو ہو سکتا ہے تمہاری فقہ کے مطابق وہ گندم اور جو کی شراب پی رہے ہوں۔ تو اسلام میں شراب حرام ہے، وہ میں پیوں، وہ خادم الحرمین نعوذ باللہ اللہ نہ کرے پیے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، لیکن کوئی بھی پیتا ہے تو وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اہل حدیث کو خادم الحرمین کی ویڈیوز دکھا کر تانا دکھانے والے ننگے ہو، خود اپنا چہرہ دیکھو۔ ہدایہ کہتی ہے شراب حلال ہے، گندم کی، جو کی اور ان چیزوں کی، تو ہمیں تانا دینے والوں خود پہلے اپنا منہ تو دیکھ لو۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں پھر سے جونا گڑی رحمت اللہ علیہ جیسے علماء عطا کرے اور ہمیں ان جیسا بنا دے کہ ہم یہ جو چور مچائے شور مقلدین ہیں، یہ وہ لوگ کہ ہک چور تے دوجا چترا، یہ وہ لوگ کہ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، ان لوگوں کو آئینہ دکھائیں کہ آؤ تمہاری فقہ ہدایہ میں گندم، جو، شہد اور مکئی سے تیار کی جانے والی شراب ابو حنیفہ کے نزدیک حلال ہے۔ تو ہمیں شراب کا تانا دینے والے مقلدو، ہم تو ببانگے دول کہہ رہے ہیں شراب میرا باپ اور میرا پیو بھی پیے تو وہ بھی مجرم ہے۔ کجا یہ کہ اگر آپ کے بقول خادم الحرمین نے شراب پی تو ہم کب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگر آپ کی بات سچی ہو؟ شراب کوئی بھی پیے گا وہ مجرم ہے، وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور شریعت کے تحت اس کو سزا دی جائے گی۔ بلوغ المرام کتاب الحدود، اس پہ سزا لاگو ہوگی۔ ہم تو اعلان کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، ہم خادم الحرمین کے یا اپنے باپ کے مقلد تھوڑے ہیں، تم فقہ حنفی کے مقلد ہو نا۔ ہمیں شراب کا دانہ دینے والوں اپنی ہدایہ کو تو پہلے ٹھیک کر لو، تقی عثمانی کو تو ٹھیک کر لو کہ جو بتا رہے ہیں کہ جناب گندم، جو، شہد اور مکئی کی شراب حلال ہے اور انگور کی شراب کے علاوہ کی جو شراب ہے وہ جناب حلال ہے۔ تو وہ اصل بات یہ ہے چور مچائے شور، چور مچائے شور۔ اور ان مقلدوں اور ان حنفیوں یا دیوبندیوں بریلویوں کی حالت میرے بھائیوں یہ ہے، ایک بستی تھی اس میں سارے ناک کٹے رہتے تھے، جتنی بھی بستی کی رہنے والی جنتا اور پبلک تھی نا سب کے ناک کٹے ہوئے تھے۔ کہیں سے کوئی ایک پوری ناک والا وہاں گیا، اب پوری بستی اس پہ ہنس رہی ہے، یہ دیکھو
یہ بھی کوئی بندہ ہے کہ اس کی پوری ناک ہے؟ حالانکہ ان کو اپنے آپ پہ رونا چاہیے تھا، اپنا منہ چھپانا چاہیے تھا۔ یہی معاملہ ان مقلدوں، ان دیوبندیوں بریلویوں کا ہے کہ تمہاری فقہ میں گند بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید سے 3 مقامات آپ کو دکھا دیے، ابو داود سے اور مسلم سے حدیث دکھا دی کہ شراب حرام ہے۔ اب وہ شراب جو کی ہو حرام، شراب گندم کی ہو شراب حرام، اور اسی طرح وہ شراب جس چیز کی بھی بنائی گئی ہو، وہ شراب جس چیز کی بھی بنائی گئی ہو، وہ شراب ہے جس کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہے، وہ تھوڑی مقدار میں بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ تو حدیث نے اور قرآن نے شراب کو حرام بتایا، اب وہ شراب جس چیز سے بھی بنا لو۔ ہمیں شراب کا دانے دینے والوں، ایک مرتبہ آئینے میں اپنا منہ تو دیکھ لو، ایک مرتبہ فقہ حنفی میں اپنا چہرہ تو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ان مقلدین کو ہدایت عطا فرمائے اور ان مقلدوں کے شر سے اللہ وحدہ لا شریک اس امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ ایسے سوالات کے جوابات اپنے روم میں ملتے رہیں۔ www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی